إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نکاح سارے انبیاء کی سنت ہے اور جو نکاح کی طاقت رکھے اس کے لیے نکاح کا حکم ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اور حکم فرض ہوتا ہے. تو جو استطاعت رکھتے ہیں نکاح کی ان کے لیے نکاح جو ہے سنت ہے، فرض بھی ہے. نکاح میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان میں جو چیز مقدم رکھنی ہے وہ دین ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. جمال دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے. تو دین جو ہے اس کو مقدم رکھنے کی تلقین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ادھر بر صغیر پاک و ہند میں یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے کہ اگر کوئی برادری سے نکل جائے تو خاندان والے، ہر جگہ نہیں، کئی جگہ پر خاندان والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے. لیکن سارے جو ہیں آدم کی اولاد ہیں، سب کا باپ آدم ہے. اللہ کے ہاں یہ برادریاں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ صرف جان پہچان کے لیے ہیں برادریاں. لیکن اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا کون ہے؟ جس میں تقوی، اللہ کا ڈر زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. کون نہیں جانتا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو؟ یہ مسلمان نہیں تھے. انس کی والدہ ام سلیم ان کو پیغام نکاح بھیجا ابو طلحہ نے. ام سلیم کی طرف سے جواب کیا گیا کہ تیرے جیسے آدمی کو ٹھکرایا نہیں جاتا. کئی غیر مسلم لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کردار دنیاوی لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں. اور یہ چیز میں نے کہا کہ انس کی والدہ ام سلیم، عورت اس کا خامد فوت ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے، عرب کے ہاں اس کا آگے نکاح ہو جاتا تھا، آج بھی ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں. ام سلیم نے کہا کہ تیرے جیسے آدمی کو ٹھکرایا نہیں جاتا، لیکن میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں. اگر تو مسلمان ہو جائے تو تیرا اسلام بطور حق مہر کے مجھے قبول ہے،
اور اس کے علاوہ میں کوئی تو اس سے اور چیز نہیں مانگوں گا۔ ابو طلحہ مسلمان ہوئے، ام سلیم کے ساتھ نکاح ہوا، حق مہر کیا تھا؟ اسلام۔ راوی کہتے ہیں اتنا اچھا حق مہر میں نے نہیں سنا کسی کا۔ آج بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اللہ نے اجازت دی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، کوئی مومنہ عورت اپنا آپ ہبہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں کر سکتے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیں کر لیں، آپ نے ایک نظر اوپر نیچے دیکھا، پھر اپنی نظر جھکا لی۔ ایک آدمی نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں، تو کہا یا رسول اللہ اگر اس کا نکاح آپ میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے فرمایا تو اسے کیا دے گا؟ کہنے لگا میرے پاس ہے تو کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ گھر دیکھو۔ وہ اپنے گھر کا پتہ ہی ہوتا ہے۔ واپس آیا، کہنے لگا کوئی چیز مہر دینے کے لیے۔ فرمایا جاؤ خواہ ولو خاتم من حدید، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو، دیکھو۔ وہ دوبارہ گیا، پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کی کتنی خواہش ہے اس کی، نکاح والی زندگی، نبیوں والی زندگی۔ دوبارہ گیا، پھر آیا تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ کہنے لگا وہذا ازاری، یہ میرا تہبند ہے، آدھا اس کو دے دوں گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوپر والی جو چادر ہے ردا اوپر والی چادر کو کہتے ہیں، ازار نیچے والی تہبند، یہ لباس ہے پورا، جس طرح احرام باندھتے ہیں وہ لباس ہے۔ تو یہ دو چادریں بطور لباس چلتی تھی۔ سہل فرماتے ہیں اس کے پاس ردا بھی نہیں تھی، اوپر والی چادر، صرف تہبند باندھا ہوا، اور کیا ہے کہ آدھا اس کو دے دوں۔ فرمایا وہ تیرے تہبند کے ساتھ کیا کرے گی؟ تو لے گا اس پر کچھ نہیں ہوگا، وہ لے گی تجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بیٹھا ہوا ہے، اب جانے لگا تو بلایا، قرآن مجید کہنے لگا فلاں صورت کئی صورتیں عدد گن دی اس نے۔ فرمایا زبانی پڑھتے ہو؟ کہا ہاں زبانی پڑھتے ہو۔ فرمایا ان کے عوض، ان صورتوں کے عوض میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ ملک تو کہا میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا، بما معک من القرآن، جو تیرے پاس قرآن موجود ہے۔ کچھ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ چند صورتیں ہی مہر بن سکتی، لیکن اگر ہے پھر وآتیتم احداہن قنطارا، ایک بہت بڑا خزانہ دے دو، بہت بڑا خزانہ، اربوں خربوں ڈالر ہو سکتے ہیں۔ یہ جو حد بندی ہے کہ ایسے موقع پر کئی کہتے ہیں جی شرعی حق مہر، شرعی حق مہر کیا ہے؟ وہ 32.5 روپے مقرر کیا ہوا تھا، اب لاؤ سوا کہاں سے کرنا ہے؟ کوئی حد بندی نہیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ میں نے یہ جو بات کہی کہ یہ کوئی عیب نہیں تھا، شادی آگے بھی ہو جاتی ہے اگر یہ سلسلہ ہو جائے انسان کے ساتھ۔ یہ ہندو کا معاشرہ ہے جہاں عورت کو جو ہے آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، خامد مر جائے تو ستی کی رسم آج بھی موجود ہے بعض علاقوں میں، مرد نے تو جلنا ہے، عورت کو بھی ساتھ جلاتے ہیں زندہ۔
اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا جعفر طیار کے نکاح میں تھی، غزوہ موتا میں شہید ہو گئے۔ عدت گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، عدت گزر گئی، علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ اسماء بنت امیس، علی جعفر کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہم۔ اسماء بنت امیس کی تینوں جگہ اولاد ہے، تینوں جگہ اولاد موجود ہے۔ تو بہرحال یہ چیز مقدم رکھنی چاہیے، جو میں نے واقعہ پیش کیا ہے ام سلیم والا، آج بھی لڑکیوں کو اجازت دے دو بولنے کی، ہم تو بولنے نہیں دیتے، لیکن معاملہ کئی جگہوں پر تو زیادہ دور تک نکل گیا، وہ پہلے ہی معاملات جو ہے نا وہ طے کر لیتے ہیں، کیونکہ کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں، میڈیکل کالج میں، کسی اور کالج میں، یونیورسٹی میں، اور پھر کیا ہے کہ امی میں نکاح اتھے ہی کرنا ہے، پیو نو کہہ لائے تو ورنہ میں نکل جانا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ پھر چلے جاتے ہیں عدالت میں، جا کر نکاح کر لیتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں، اور پھر نکاح سے عزت ملتی ہے۔ یہ چھپتے پھرتے ہیں، یہ عزت کا راستہ نہیں ہے۔ جس گاؤں میں شادی ہوتی ہے، محلے میں، علاقے میں شادی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا داماد ہے، سارے گاؤں والے کہتے ہیں ہمارا داماد۔ احترام ایسا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے دین میں یہ چیز موجود ہے کہ نکاح سے عزت ملتی ہے، لیکن وہ راستے عزت کے نہیں ہیں، احترام کے نہیں ہیں۔ تو کوئی لڑکی اگر کہتی ہے کہ میں نے نکاح وہاں نہیں کروانا، وہ قبر پرست ہے، اس کو بولنے دو، اس کو اجازت ہے بولنے کی۔ وہ کہتی ہے میں نے وہاں نہیں جانا، وہ بینک ملازم ہے، پوری زندگی میں سود کھاتی رہوں گی، سود کی کمائی کھاتی رہوں گی، حرام کھاتی رہوں گی، اس کو بولنے کی اجازت ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے اس کی تو داڑھی نہیں، مجھے بطور داڑھی، بطور حق مہر قبول ہے داڑھی، اس کو کہو کہ وہ داڑھی رکھ لے، میں کوئی اور چیز نہیں مانگتی، مجھے داڑھی اس کی جو ہے وہ حق مہر کے طور پر قبول ہے۔ ساری چیزیں اس کی اچھی ہیں، وہ نمازی نہیں، وہ نمازی بن جائے، مجھے اس کی نماز بطور حق مہر کے قبول ہے۔ یہ نسائی میں روایت موجود ہے، ام سلیم والی، میں نے حوالے پیش نہیں کیا، لیکن جو چیزیں میں نے کہی ہیں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ مقدم رکھنی چاہیے، اور لڑکیوں کو بولنے کا حق دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کنواری لڑکی جو ہے اس کی خاموشی وہ ہاں ہے، باپ نے پوچھ لیا، بھائی نے پوچھ لیا، یا امی نے پوچھ لیا، وہ آگے سے خاموش ہے۔ لیکن بعض خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہوتی گھر والوں کو کہ یہ خاموشی ہاں والی نہیں، رضامندی والی نہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ بولی ہی بولی، خاموش تھی، بولی ہی بولی، تو ماں کو کہنے کہ تم ہوتے چل جا، میں نہیں جانا۔ تو وہ دیکھنی چاہیے خاموشی کس طرح کی ہے۔ تو رضامندی جو ہے یہ دونوں کی ہونی چاہیے، لڑکی کی بھی لڑکے کی، اور سب سے پہلے لڑکی کا جو والد ہے، ولی ہے۔ ولی بعض اوقات باپ ہے، بعض اوقات بھائی ہیں، بعض اوقات بیٹا بھی ہو جاتا ہے ولی، چچا ہوتا ہے، تو ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بیوہ یا مطلقہ ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ نہیں، حق کے لفظ ہیں کہ اس کا حق زیادہ ہے اپنے ولی سے، لیکن ولی کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اس کا حق زیادہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ جو مطلقہ اور بیوہ ہے، دونوں کا فرق ہے، ایک بکر ہے کنواری، ایک مطلقہ ہے شوہر دیدہ یا بیوہ، فرق اتنا ہے صرف۔ اس کی خاموشی اور اس کو بلوایا جانا، وہ منہ سے بولے، پوچھیں گے فلانے کا تیرا نکاح کر دیں، وہ منہ سے بولے، یہ فرق ہے۔ باقی ولی ہر صورت میں جتنی مرضی عمر ہو جائے، اس کی جو مرضی حالت ہو، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے معاملات اپنے خوشی اور غمی کے اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ مسجدوں میں نکاح کرنے سے کئی خرابیوں سے آدمی بچ جاتا ہے،
اس کے بعد والے معاملات جو ہیں وہاں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے پردہ دار گھرانے ایسے دیکھنے میں آئے ہیں، نکاح کے موقع پر وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کر جانا ہے آگے پیچھے، لیکن شادی کے موقع پر ہر کوئی آ جا رہا ہے، اور بطور خاص خوشبو یہ جو ہے نا اس سے روکنا چاہیے خواتین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جو خوشبو لگا کر غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے، لوگوں کے پاس، غیر محرم کے پاس، اس کے بارے میں فرمایا وہ ایسی ویسی عورت ہے۔ تو خوشبو محرم کے علاوہ عورت کی خوشبو کسی اور کو نہ جائے، پردے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اچھا جی بھائی امیر حمزہ صاحب، میں نے آپ کا نکاح ان حاضرین مجلس کی موجودگی میں عالیہ بنت حافظ محمد فاروق کے ساتھ 50,000 روپے جو غیر معجل ہیں بعد میں دینے ہیں، اور 10,000 جو نقد دے دیے گئے ہیں، ان 60,000 کے عوض میں نے آپ کا نکاح عالیہ بنت حافظ محمد فاروق کے ساتھ کیا۔ آپ کو قبول ہے؟ بھائی صاحب کو دعا دے دیں، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ اور بہنا اور بیٹی کے لیے وہ دعا کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کے ایک صحابی جلیبیب جن کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ان کی شادی پھر ہو گئی تھی، پھر اس خاتون کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، تو بہنا اور بیٹی کے لیے وہ دعا کر لیں، اللہم صب علیہ الخیر صبہ، یا اللہ خیر اس پر انڈیل دے، ولا تجعل عیشہا کدًا کدّا، اور اس کی زندگی کو کسی طرح بھی مشکل اور اجیرن نہ بنانا۔ سبحانک اللہ